بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ راجہ کو ایک ترکیب سمجھا دی۔ راجہ کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک اشارہ کیا اور حسین ترین عورتیں اس کے سامنے حاضر ہو گئیں۔ ان عورتوں کا سندر روپ دیکھ کر ایک مرتبہ راجہ کا دل بھی بے ایمان ہو گیا۔ ان کا لباس، ان کی ادائیں، قاتل مسکراہٹ ایسی تھی کہ بڑے سے بڑے زاہد کے قدم بھی لڑکھڑا جائیں۔ راجہ کو یقین ہو گیا کہ اس کا یہ ہتھیار ضرور کامیاب ہوگا۔ ناریو، تمہیں اپنی سندرتا پر بڑا ناز ہے، کیوں نہ ہو؟ ہم تو وہ ہیں کہ دیوتا بھی ہمیں للچا کر دیکھتے ہیں۔ کیا تم پتھر کو جونک لگا سکتی ہو؟ مہاراج حکم تو کریں۔ تمہیں معلوم ہے کچھ دنوں سے ایک فقیر اناس ساگر کے قریب آ کر ٹھہرا ہے۔ ٹھہرا تو ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور اسے بہکانے کی کوشش کرو۔ کوشش کیسی مہاراج؟ کسی کو شیشے میں اتارنا تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اس فقیر کی کیا حیثیت ہے، ہمیں دیکھتے ہی پگھل جائے گا۔ اگر تم کامیاب ہو گئیں تو منہ مانگا انعام ملے گا۔ آپ کا آشیرواد ہی ہمارا انعام ہے، ان عورتوں نے کہا۔ ان عورتوں کے لیے بظاہر یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، اسی لیے وہ اتنی آسانی سے تیار ہو گئی تھیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا سابقہ ایسی شخصیت سے پڑھنے والا ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت کو حقیر ذرے کی حیثیت بھی نہیں دیتا، جو اپنی خواہشات پر حکمرانی کرتا ہے۔ عشق الہی جس کے دل میں جان گزیں ہے، جس نے جمال الہی سے آنکھیں دوچار کی ہیں، دنیاوی حسن کیا حقیقت رکھتا ہے۔ ان عورتوں نے 16 سنگھار کیا، آفت بن کر، غضب میں ڈھل کر بارگاہ سنجری رحمت اللہ علیہ میں پہنچ گئیں۔ حضرت خواجہ بزرگ رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں نے ان نئی مصیبتوں کو ایک نظر دیکھا اور پلکوں کی جھالر سے آنکھوں کی کھڑکیاں بند کر لیں۔ سبحان اللہ! یہ ایمان شکار عورتیں جو ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پہنچی اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے آنکھ اٹھا کر خفیف مسکراہٹ سے ان کی طرف دیکھا۔ کسی انجانی قوت نے ان عورتوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں۔ ان کے ہاتھ اپنی اوڑھنیوں تک گئے اور گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئیں۔ اللہ اکبر! کہو میری بیٹیوں، کون سی ضرورت تمہیں یہاں لے آئی؟ حضور، ہمیں ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ تم اپنا مسئلہ کسی کے ہاتھ کہلوا بھیجتی تو اچھا تھا۔ بہرحال پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ پوچھنا یہ تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مذہب میں عورتوں کا کیا مقام ہے؟ ان عورتوں نے اپنا حال چھپانے کے لیے یہ مسئلہ پوچھ لیا تاکہ یہی سمجھا جائے کہ وہ صرف مسئلہ پوچھنے آئی تھیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اختصار کے ساتھ ان کے مسئلے پر تقریر کی۔ جب اچھی طرح ان کی تشفی ہو گئی تو انہوں نے اجازت طلب کی، خاموشی سے اٹھیں اور گھونگھٹ نکالے وہاں سے چلی آئیں۔ وہ جس مقصد سے آئی تھی دھرا کا دھرا رہ گیا۔ یہ عورتیں حیران تھی کہ انہیں کس قوت نے گھونگھٹ نکالنے پر مجبور کیا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگیں کہ انہوں نے اپنے راجہ کی لاج نہیں رکھی، انعام کا لالچ الگ اکسا رہا تھا۔ انہوں نے پھر طے کیا کہ وہ وہاں جائیں گی اور اس فقیر کو بہکانے کی کوشش کریں گی۔ دوسرے دن وہ پھر بن سنور کر پہنچ گئیں۔ کسی قوت نے پھر انہیں بے بس کر دیا۔ انہوں نے پھر گھونگھٹ نکالے، بدن کو اچھی طرح ڈھانپا اور اپنا مسئلہ بیان کرنے بیٹھ گئیں۔ غرور و تکبر کو پاؤں کی پازیب بنا کر وہ عورتیں راجہ پرتھوی راج کے دربار میں حاضر ہو گئیں۔ ان کے چہروں پر شرمندگی تھی، زبانیں کچھ کہنے سے قاصر تھیں، راجہ کے طعنے سن رہی تھی اور خاموش تھیں۔ انہیں اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آخر ایک نے ہمت کر کے کہا، مہاراج وہ فقیر بہت بڑا جادوگر ہے،
اس کے سامنے پہنچتے ہی ہماری حالت غیر ہو جاتی تھی، ہم اپنے چہرے ڈھانپ لیتی تھیں۔ اس کے پاس بہت شکتی ہے، بس اب آگے کچھ مت کہنا، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ وہ عورتیں اس طرح وہاں سے اٹھ کر بھاگیں جیسے انہیں ڈر ہو کہ کہیں وہ رک گئیں تو راجہ اپنا فیصلہ نہ تبدیل کر دے اور انہیں اپنی جان گنوانا پڑ جائے۔ وہ تو اسے بھی فقیر کی کرامت سمجھ رہی تھی کہ راجہ نے ان کو قتل کا حکم جاری نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ پرتھوی راج غصے میں سونپ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر نجومیوں کی پیشگوئی یاد آ رہی تھی، کہیں یہ فقیر وہی تو نہیں جو اس کی سلطنت کو خاک میں ملانے آیا ہے۔ مجھے جلد سے جلد اس کا کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ پہلے خیال آیا کہ وہ خود جا کر اس فقیر سے معافی طلب کرے، لیکن پھر شاہی وقار آڑے آ گیا۔ میں راجہ ہو کر اس فقیر کے پاس خود چل کر جاؤں؟ یہ کام تو میرا کوئی پنڈت بھی کر سکتا ہے۔ اجمیر میں بڑے بڑے گیانی پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کی مدد لینی چاہیے۔ اس نے بڑے مندر کے سب سے بڑے پجاری کو بلایا۔ رام دیو، دیکھ رہے ہو مسلمان درویشوں نے کیا عہدہ مچا رکھا ہے۔ لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کر رہے ہیں، کیا تم ایسا چاہو گے؟ رام رام مہاراج، کون ایسا چاہے گا؟ رام دیو نے کہا، پھر تم اس کا کوئی اپائے کرو۔ جو آپ کا حکم مہاراج۔ 9 من تیل چراغوں میں جلا سکتے ہو، ایک فقیر کو شکست نہیں دے سکتے؟ جاؤ اور اس کی باتوں کا توڑ کرو، اسے اجمیر چھوڑنے پر مجبور کر دو۔ ابھی لو مہاراج، میں ابھی اپنے چیلوں کو لے کر وہاں پہنچتا ہوں۔ رام دیو سیدھا مندر پہنچا، اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا، موٹی موٹی کتابیں اٹھائیں اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ علمی مجلس برپا تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر رام دیو اور اس کے ساتھیوں پر پڑی۔ اللہ کی رحمت ہے، مہمان تشریف لائے ہیں، انہیں بیٹھنے کو جگہ دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا، ہم بیٹھنے نہیں آئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے صاف صاف باتیں کرنے آئے ہیں۔ میرے مہربان، باتیں تو بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہیں، آپ تشریف تو رکھیں، کہیے کیا کہنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر میں بڑا فساد برپا کیا ہے۔ رام دیو نے کہنا شروع کیا، لوگوں کو ان کے مذہب سے بد ظن کر رہے ہیں۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زمین نہیں ہے، راجہ کا اجمیر ہے۔ بس جتنے دن رہ لیے بہت ہے، اب آپ رحمۃ اللہ علیہ اجمیر چھوڑ دیں۔ وہ بولتا رہا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے سنتے رہے۔ آخر کار تھک ہار کے خود ہی چپ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف کچھ دیر دیکھتے رہے کہ شاید کچھ اور کہے۔ اور کچھ کہنا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کچھ کہہ لیا یہی بہت ہے، پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں کا جواب دیں۔ رام دیو، میں تیری پیشانی پر اسلام کا نور دیکھ رہا ہوں، اور تو ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے۔ میں تجھے جنت میں دیکھ رہا ہوں، اور تو ہے کہ جہنمیوں کی وکالت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان لفظوں میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ ہونٹوں پر تالے پڑ گئے۔ بھول گیا کہ کس مقصد سے آیا تھا، بس خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ سوچ کیا رہے ہو، کلمہ پڑھو۔ وہ جیسے خواب سے جاگ گیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا، کلمہ پڑھا اور حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرا اسلام قبول کرو بابا جی، میرا اسلام قبول کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اٹھو، آج سے تمہارا اسلامی نام محمد عبداللہ ہے۔ رام دیو کے چیلے یہ سب کاروائی بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ پنڈت رام دیو واقع مسلمان ہو گیا ہے تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہاں سے اٹھ کر بھاگے اور سیدھے پرتھوی راج کے پاس جا کر دم لیا۔ دھرم کا رکھوالا، بڑے مندر کا سب سے بڑا پجاری، شکار کرنے گیا تھا، خود شکار ہو گیا۔
آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعہ کافی تھا۔ پرتھوی راج کو یقین آ گیا کہ اس فتنے کو آسانی سے نہیں دبایا جا سکتا۔ اس وقت اس کے غضب کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ انتقام کی آگ اس کے ارد گرد جلنے لگی، لیکن اب وقت نکل چکا تھا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس فقیر نے اجمیر کے ہندوؤں کو اپنے بس میں کر لیا ہے۔ اگر اس کے خلاف طاقت استعمال کی گئی تو ممکن ہے پرجا اس کے حق میں اٹھ کھڑی ہو۔ اسے یہاں سے ہٹا بھی دیا گیا تو وہ کہیں اور بسیرا کر لے گا۔ جب تک لوگ اس کے ساتھ ہیں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ سوچ رہا تھا اسے ابتدا ہی میں اس سیلاب پر بند باندھ دینا چاہیے تھا۔ اب بہت سارا وقت گزر گیا۔ اخلاق کریمانہ اور شفقت کا برتاؤ وہ ہتھیار ہے جس سے چٹانوں کو ریزہ ریزہ کیا جا سکتا ہے، سمندروں کا رخ موڑا جا سکتا ہے، نفرتوں کو محبت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کیا تھا۔ وہ جب اجمیر میں وارد ہوئے تھے لوگ مسلمانوں کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہونے لگے ان کے گن گانے لگے۔ انہوں نے کسی کو دھتکارا نہ مذہب بدلنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے حق کا راستہ بتایا، ضرورت مندوں کی مدد کی، دکھی دلوں کی دل جوئی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے بڑا پجاری ان کو خادم بن کر رہنے پر مجبور ہو گیا۔ خدا کی خلقت ان کے پاس اپنی مرادیں لے کر آنے لگی۔ پرتھوی راج کے روکنے کے باوجود خلق خدا انا ساگر کے قریب آپ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو آنے لگی۔ یا مرشد، رام دیو نے جو اب محمد عبداللہ ہو چکا تھا ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی، میرے پاس جھالرا میں ایک زمین کا ٹکڑا ہے، وہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کو ہدیہ کرتا ہوں، اسے قبول فرمائیں اور آبادی میں چل کر قیام کریں تاکہ مخلوق خدا یہاں تک آنے کی زحمت سے بچ جائے۔ وہیں مسجد بھی تعمیر کر لیں اور آپ کے لیے حجرہ بھی بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور نئی زمین پر جہاں اب آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف ہے منتقل ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ نے مسجد اولیاء کی بنیاد رکھی، مطبق خانہ اور مریدین کے لیے جماعت خانہ کی تعمیر بھی شروع کرا دی۔ سبحان اللہ۔ بہن اور بھائیو، وقت آگے کون سا رنگ دکھاتا رہا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ اقتباس ڈاکٹر ساجد امجد کی کتاب حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے لیا گیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیو، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔